اب کے ولید کی اس حرکت پر اسے اور شدید غصہ آتا ہے۔ اس کی آنکھیں اور سرخ ہو گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ماہی کا خون پی جائے گا۔ وہ کسی فلم کے ڈریکولا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ولید کو پیچھے کرتا ہے۔ وہ ولید کو پیچھے کر اپنی لال سرخ آنکھیں ولید کی طرف کرتا مسکراتا ہے۔ اس وقت اگر کچھ بہت ڈراؤنا تھا تو وہ حارث کی یہ اسمائل تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے وہ ولید کی جانب قدم بڑھاتا اس کے کان کے قریب آ کر کہتا ہے، کہا تھا نا میں نے، اگر کوئی لڑکی آئی ہمارے بیچ تو دس ورلڈ از گوئنگ ٹو بی اینڈ۔ کیا تو نے میری بات کو سیریسلی نہیں لیا تھا؟ چلو کوئی نہیں، ابھی پریکٹیکلی دیکھ لو اور یقین کر لو۔ اس کی آواز میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے غصے کا اندازہ اس کی آواز سے آرام سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ میری دھڑکن ہے، اس کے بنا میں کیسے جی سکتا ہوں؟ تو بات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کر، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ میری زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکی ہے۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ صحیح تو میں، تو رکھ اس اہم ترین حصے کو اپنے زندگی میں۔ شاید یہ سننے کے بعد اسے بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا، کیونکہ جو کبھی حارث کو اپنی زندگی کہا کرتا تھا وہ آج کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ اب کہ وہ گن لوٹ کی اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی مر جاتا ہوں، ویسے بھی میں تو بوجھ ہوں نا اس دنیا پر، میں ہی مر جاتا ہوں، یہی صحیح رہے گا، پھر تو رہنا اس اہم ترین حصے کے ساتھ۔ حارث یہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ یا تو میں یا وہ، the choice is yours۔ پلیز ایسا مت کر میرے ساتھ، اگر وہ میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے تو میری زندگی ہے، میں کیسے تجھے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ حارث کو اس بار یہ سن کر اچھا نہیں لگا کہ وہ ولید کی زندگی ہے، بلکہ اس کا غصہ اور بھڑک گیا تھا۔ ہٹ یہاں سے! اب کہ وہ ولید کو دھکا دیتے روم کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، بٹ دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولو! وہ چیختا ہے، دروازہ کھولو نہیں تو میں توڑ دوں گا۔ وہ مسلسل دروازے کا لاک گھما رہا تھا۔ مہر دروازہ کھولو، ورنہ میں اگر دروازہ توڑ کر اندر آ گیا نا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دروازہ کھولو! وہ باہر کھڑا چیخ رہا تھا اور مسلسل ڈور کے نوب کو گھما رہا تھا۔ دروازہ کھولو! اب کہ وہ ایک لات دروازے میں دے مارتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ، روم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپایا ہے اسے؟ وہ غصے میں ہڑبڑاتے ہوئے روم میں گھس جاتا ہے اور ادھر ادھر ماہی کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ نہیں ہے یہاں، بامشکل اس کے گلے سے آواز نکلی۔ تو کہاں گئی؟ وہ غصے سے اسے گھورتا گن اس کی طرف کرتا ہے۔ وہ بھاگ گئی، وہ آنکھ بند کیے ڈرتے ڈرتے کہتی ہے۔ کیا بھاگ گئی؟ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اب کہ وہ غصہ برداشت کے باہر ہو گیا تھا۔ غصے سے بلبلاتے وہ اپنے جیب سے اپنا موبائل نکالتا ہے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ حارث روم سے باہر نکل چکا تھا تو ولید موقع دیکھ ان دونوں سے پوچھتا ہے، بھائی وہ مجھے پتا تھا حارث بھائی کا غصہ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہونے والا ہے، تو ہم دونوں نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے اپنے کسی دوست کے گھر چلی جائے، نہیں تو پتہ نہیں حارث بھائی کیا کر جائیں اس کے ساتھ۔ اچھا کیا، ولید یہ کہتا جیب سے فون نکالتے کسی کو میسج کرتا حارث کی طرف آ جاتا ہے۔ آج تو یہ مرے گی، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، پتال میں بھی ہوگی نا تو وہاں سے بھی نکال کے اسے ماروں گا۔ اب کہ وہ موبائل سے حامد کو کال ملاتا ہے۔ جی باس بولیں، کوئی حکم؟ اپنے ٹیم کے سارے ممبرز کو لو اور جس لڑکی کی پکچر دے رہا ہوں اسے ڈھونڈو، یہ لڑکی مجھے ہر حال میں مردہ چاہیے، سارے ممبر سے کہہ دو جہاں یہ دکھے وہیں اسے ختم کر دے۔ یہ کیا کر رہا ہے تو، پاگل ہو گیا ہے؟ اب ولید پریشان ہوتا حارث سے فون چھیننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ پورے شہر میں ہر گھر میں پولیس اسٹیشن سے لے کر ASP کے آفس، چپا چپا چھان مارو اور اس لڑکی کو ڈھونڈ کے وہیں ختم کر دو۔ ہر آنے جانے والے راستے پر ناکہ بندی لگا دو، اس شہر سے باہر جانے والے تمام ٹرکس، ٹرین اور وہیکلز کو آگ لگا دو، ایک بھی ٹرانسپورٹ بچ کر باہر نہیں جانا چاہیے۔ جی باس جیسا آپ کہیں۔ حامد حارث کی آواز سے سمجھ گیا تھا وہ بہت شدید غصے میں ہے اور وہ آگے سے کوئی سوال کرے گا تو اس کی بھی شامت آئے گی، اسی لیے وہ چپ چاپ ہاں کر کے فون کٹ کر دیتا ہے۔ اگر ماہی کو مارنے کے لیے مجھے اس شہر کے سارے لوگوں کو بھی مارنا پڑے نا تو میں مار دوں گا۔ یہ کیا بول رہا ہے تو؟ یہاں اوپر ماہی کے روم میں سب آ چکے تھے، پھپھو، پھپھا، ماہی کے ڈیڈ اور حارث کی مام بھی۔ ماہی کہاں ہے مینی؟ مہر پھپھو لوگوں سے روم میں آنے سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ جب پھپھو لوگ روم میں آئی تھی تو منی اکیلے ہی روم میں تھی اور ماہی یہاں نہیں تھی۔ حارث جیسے ہی ماہی کے روم سے نکل کر نیچے آیا تھا اور اس کو آرام سے روم میں جاتا دیکھ سب لوگ ماہی کے روم میں آ گئے تھے، اور یہاں ماہی کو نہ دیکھ سب واپس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ماہی بھاگ گئی؟ تو تمہیں تو پتا ہوگا نا وہ کہاں گئی ہے، صاف صاف بتاؤ کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، دیکھو ہم سب کتنے پریشان ہیں، تم ہمیں بتا دو کہاں گئی ہے ماہی۔ دوسری طرف
حامد فون اٹھا لو، حامد پلیز فون اٹھا لو۔ وہ مسلسل حامد کو کال ملا رہا تھا اور آنسو مسلسل اس کے آنکھوں سے گرے جا رہے تھے۔ بھائی، مہر روم سے نکل کر سیدھا ولید کو ڈھونڈتی ولید کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے دونوں بھائی کے نیچر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک آنکھ تھا تو دوسرا پانی، ایک آنکھ بگولا ہو کر پھر رہا تھا تو دوسرا اپنی تکلیف چھپائے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ جلدی بتاؤ مہر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ماہی کو ہم نے اس کے پاپا کے گھر بھیج دیا ہے، میں نے اس سے کہا وہاں چلی جاؤ، حارث بھائی کو اس گھر کا خیال نہیں آئے گا۔ اوہو مہر، خیال آیا تو نہیں تھا، بٹ تھینکس ٹو یو کہ اب آ گیا ہے۔ حارث روم میں اپنی ڈریسنگ چینج کرنے گیا تھا اور ایم ڈی کا لک کرتے وہ روم سے باہر نکلتا ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے، اور اب وہ کہتا تیزی میں نکلتا ہے، حارث نہیں! وہ چلاتا اس کے پیچھے لپکتا ہے، یا اللہ کیسا بھائی دیا ہے مجھے۔ آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی کار کی سپیڈ ایسی تھی کہ اگر اس کے سامنے کوئی آ جائے تو وہ اس کو بھی اڑا کر آگے نکل جائے۔ میں تمہیں بچا لوں گا ماہی، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ آج سے پہلے اس نے اتنی تیز گاڑی کبھی نہیں چلائی تھی جتنی تیز وہ اب چلا رہا تھا کہ بس اس کی نظروں سے حارث دور نہ جائے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہو تم ماہی، آج تو میں تمہارا قصہ ختم کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بھائی سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کر لوں گا ماہی، اور میں حارث کو بھی سنبھال لوں گا۔ اب حارث ماہی کے گھر پہنچ چکا تھا، اور جب وہ دروازے کی طرف پہنچتا ہے تو دروازے پر تالا لگا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے تالا توڑ دیتا ہے اور اندر گھس جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ولید بھی گھر کے اندر آتا ہے۔ ماہی ماہی! وہ گھر کے اندر آتے تیز تیز چیخنے لگتا ہے، تم جہاں بھی ہو ماہی باہر آ جاؤ، نہیں تو میں ویسے بھی تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ ولید وہیں بالکل خاموشی سے کھڑا تھا، شاید ماہی یہاں تھی ہی نہیں، اور تبھی ولید اتنا شانت کھڑا تھا۔ یہ ایسے نہیں مانے گی۔ اب حارث ماہی کے گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ ماہی کے گھر زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، بس 5 کمرے کا گھر تھا، جو چیک کرنے میں حارث کو زیادہ وقت بھی نہیں لگا تھا۔ وہ اچھے سے سارے روم اور واش روم، الماری سب چیک کر چکا تھا، لیکن ماہی کہیں نہیں تھی۔ ماہی یہاں نہیں تھی تو پھر وہ کہاں تھی؟ ولید دروازے پر تالا دیکھ سمجھ گیا تھا کہ ماہی یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ گھر کے اندر جانے کے دروازے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماہی کا گھر پورا بند تھا اوپر سے بھی، اور کوئی بڑی کھڑکی بھی نہیں تھی، اور ماہی اندر ہوتی تو باہر سے تالا ایسے کسی بھی صورت ممکن نہ تھا۔ لیکن اب پریشانی کی بات یہ تھی کہ ماہی یہاں نہیں تو کہاں گئی؟ تو نے بھگایا ہے نا اسے یہاں سے؟ اب حارث ولید کے پاس آتا غصے میں کہتا ہے، شکر کر بھگا ہی رہا ہوں، اگر بچانے لگا تو جانتا ہے ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچے گا، تبھی تو میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا یہاں سے نکل جاتا ہے۔ ولید بھی یہاں سے جانے کے لیے پلٹتا ہی ہے کہ اسے صوفے کے نیچے ماہی کا بندہ گرا نظر آ جاتا ہے۔ وہ جا کر بندہ اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب ماہی یہاں آئی تھی تو پھر کہاں گئی؟ اور یہاں سے گئی کیوں؟ کیا وہ خود ہی بھاگ گئی؟ یا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اب جلدی جلدی اپنا فون نکالتا ہے۔ ماہی اپنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی ان کپڑوں میں، ایک ٹک سامنے دیکھتے ہوئے، شاید وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی اس کے کانوں میں حارث کی آج کی باتیں گونج رہی تھی تو کبھی اس کی اور حارث کی، جس نے اسے بتایا تھا کہ مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ کس کو سچ مانے؟ کیا آج کے حارث کو، یا وہ ہمیشہ سے تھا؟ اس کی ساری زندگی جھوٹی تھی؟ کیا حارث سچ میں مجھے مار دے گا؟ اس کا دل نہیں کانپے گا ایسا کرتے ہوئے؟ ماہی تو اس کی کرائم پارٹنر تھی نا، اس کی دوست، اس کی بیسٹ فرینڈ۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ میرا حارث نہیں ہو سکتا، یہ میرا حارث ہی نہیں ہے۔ فائن، اگر حارث مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے مر ہی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماہی اپنی زندگی، اپنی محبت کو ہارے گی۔ وہ اٹھتی ننگے پیر، اسی کپڑوں میں، اسی حالت میں جیسے وہ کوئی دیوانی ہو اور اپنی محبت کی جنگ لڑنے جا رہی ہو، لیکن جنگ لڑنے کی اس میں ہمت نہ ہو۔ وہ ننگے پیر گھر سے باہر نکل چکی تھی اور ایک ایک کر اپنی جویلری اتار کر پھینکے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے بن پانی کی مچھلی ہو جیسے، اور پانی کے لیے ترس رہی ہو، لیکن پانی اسے میسر نہ ہو۔ ماہی رکو! اس کے سامنے آ جاتی ہے مسکان۔ وہ سامنے آتی مسکان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سیف جگہ لے جاؤں گی۔ کیوں؟ اور تمہیں کیسے پتا؟ مجھے ولید نے بھیجا ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ماہی مسکان کو گھورتی کہتی ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ہٹو یہاں سے۔ وہ اس کو دھکا دیتی سائڈ پر کرتی ہے۔ ماہی پلیز بات کو سمجھو، میرے ساتھ چلو۔ وہ خود کو سنبھالتی اب ماہی سے منت کرنے لگتی ہے،
میں تم پر ٹرسٹ کر لوں، تمہارے ساتھ چلی جاؤں اور تم پھر مجھے عبداللہ کے حوالے کر دو، ہے نا؟ یار تم لوگ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اب وہ بہت تیز تیز رونے لگتی ہے۔ دیکھو دیکھو ماہی برباد ہو گئی ہے، اور کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ وہ اب نیچے بیٹھ جاتی ہے اور بہت تیز تیز رونے لگتی ہے۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، اب اس میں ہمت نہیں تھی اٹھنے کی۔ اب مسکان اس کے ساتھ نیچے بیٹھتی اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے یا مجھے تمہاری فکر ہے۔ تم جانتی ہو مجھے کہ میں ایک خود غرض لڑکی ہوں اور اپنے مفاد کے لیے ہی تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، مجھے ولید نہیں بھیجا ہے، یہ دیکھو میں تمہیں اس کا میسج بھی دکھا سکتی ہوں۔ تم نے اس دن ایئرپورٹ میں مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کی تھی، پوچھا ہی نہیں کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں۔ میں وہاں تمہارے لیے ہی آئی تھی، تمہیں دیکھنے۔ مجھے ولید نے کہا تھا کہ ماہی پاکستان آئی ہے یا نہیں چیک کر کے بتاؤ۔ اور عبداللہ کو بھی میں نے ہی میسج کیا تھا، وہ بھی ولید کے کہنے پر، وہ تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اور ابھی بھی میں اس کے ہی کہنے پر آئی ہوں، میرے ساتھ چلو، نہیں تو ولید جیتے جی مر جائے گا تمہیں کچھ ہوا تو۔ تم دور ہو جاؤ مجھ سے، بس دور چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ماہی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی، اس نے مسکان کی باتیں سنی تو تھی پر ابھی اس پر سوچنے سمجھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں اور اس کے دماغ میں تو بس حارث اور حارث کی باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ یہ ایسے نہیں مانے گی، وہ دل میں کہتی ہے۔ اب کلوروفارم سے ماہی کو بے ہوش کرتی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اب مسکان ماہی کو اٹھاتی اپنے کار میں بیٹھاتی لے جاتی ہے۔ وہ شہر سے کہیں دور اپنی کار روکتی ہے اور ماہی کو اتارتی وہاں کھڑے بہت سارے ٹرک میں سے ایک کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ ایکسپورٹ امپورٹ کی ٹرک تھی جو ایک شہر کا سامان دوسرے شہر شفٹ کرتی تھی۔ ہاش، اب ماہی آرام سے دوسرے شہر حفاظت سے پہنچ جائے گی۔ جب یہ ٹرک دوسرے شہر پہنچ جائے گی تب میں یہ گڈ نیوز ولید کو دے دوں گی، ابھی نہیں۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، پتہ نہیں اس کو اس کام کے بدلے کیا ملنے والا تھا۔